السلام علیکم ناظرین، اردو ٹریبیون کے ساتھ میں ہوں محمد زنیر۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ریحان طاہر صاحب، جو میدان پلیٹ فارم سے پاکستان مسلم ہینڈ اسٹریٹ چائلڈ ٹیم فٹ بال ٹیم کے ساتھ یہاں ناروے میں موجود ہیں اور اپنی فتوحات کا شاندار سلسلہ جاری کر چکے ہیں۔ ان سے بات کریں گے اور انہیں سب سے پہلے مبارک دیں گے۔ ریحان صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور خوش آمدید آپ کو ناروے میں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا یہ جو پروجیکٹ ہے اور آپ کی جو ٹیم ہے اور نارویجین ٹیمز کو، جو دنیا کی بہترین جن کے پاس فیسلٹیز موجود ہیں، ان کو ایک بڑے مارجن کے ساتھ انہوں نے شکست سے دوچار کیا ہے۔ بہت شکریہ زنیر چوئی صاحب آپ کا، اور یقیناً آپ کا جو ہمارے ساتھ ایک تعلق ہے اس کی میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا اس لیے کروں گا کہ پچھلے سال بھی آپ نے پذیرائی بخشنے میں جو کردار ادا کیا، اور یقیناً اس سال بھی آپ ہماری آمد سے قبل ان بچوں کی تمام حالات و واقعات کے حوالے سے پاکستان کی کمیونٹی اور بالخصوص نارویجین کو جو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اس پہ سب سے پہلے تو میں تمام صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور پروجیکٹ میدان بیسیکلی ہے ہی اتنا زبردست، اس کا انیشیٹو ہے کہ پاکستان کے اسٹریٹ چائلڈ بچے جو پاکستان کا فخر ہے، نہ صرف اس کپ میں بلکہ 2014 میں جب اس سفر کا آغاز ہوا برازیل میں ہونے والے اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ورلڈ کپ سے، یہ سفر وہاں سے شروع ہوا، ہوتے ہوتے رشیا کا ورلڈ کپ ہم نے کھیلا، اسٹریٹ چائلڈ ورلڈ کپ قطر میں ہماری شرکت ہوئی، اور پچھلے سال ایک بہت ہی زبردست کامیابی کا سفر کیا اور فائنل تک ہم نے اسی ناروے کپ کے اندر ایک ٹیم کے ساتھ شرکت کی۔ اور اس سال ایک نئی ٹیم کے ساتھ، جس میں صرف 3 کھلاڑی وہ ہیں جو انڈر 17 کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، وہ 15 رکنی جو ممبر سکواڈ ہے وہ اس وقت ناروے اوسلو میں موجود ہے۔ 2 میچز ہم جیت گئے ہیں اور یہاں کے وہ بڑے شاندار کلب ہیں، اور آج کا جو میچ تھا شروع ہوتے ہی انہوں نے جس انداز میں، فتوحانہ انداز میں، جس طرح اس کو اسٹرائک کر کے آغاز کیا اور 2 گول کیے پہلے ہی ہاف کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ایک اچھے انیشیٹو کے ساتھ ساتھ بچوں کے اندر جو جوش اور جو جذبہ ہے، وہ بنیادی طور پر وہ چاہتے ہیں کہ اپنی ان صلاحیتوں کو آپ کے سامنے رکھیں، دنیا کے سامنے رکھیں، اور آپ سے اور دنیا سے اور پاکستان میں موجود جو ہمارے فینز ہیں اور جو ہمارے بڑے قوم کے، ان سے اس کا اعتراف چاہتے ہیں تاکہ پاکستان میں ایک ریوائول شروع ہو اور قوم کے مستقبل محفوظ ہو۔ اچھا ریحان صاحب، لاسٹ ٹائم پاکستانی ٹیم جو تھی وہ ورلڈ کپ میں رنر اپ رہی، اس سے پہلے بھی پچھلے سال بھی رنر اپ رہی، اب یہ تیسرا سال ہے۔ کیا حکومت پاکستان نے قومی لیول پہ کیا کچھ اس ٹیم کے لیے کوئی کاوش کی ہے، جہاں پہ پی سی بی کو اربوں روپے لگا دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد زیرو ریزلٹ آتا ہے اور قوم مایوس ہوتی ہے؟ 25 کروڑ لوگوں کا ایک ملک، 5 لوگ جو اولمپکس میں جاتے ہیں، اور وہیں پہ آپ نے ایک طرح سے ہیرے ڈھونڈ کے لے کے آئے ہیں، جو لنڈی کوتل سے تعلق رکھنے والے بچے اس علاقے سے جہاں پہ کوئی سہولیات نہیں ہے، وہاں کے بچے یہاں پہ اپنا ٹیلنٹ دکھا رہے ہیں۔ تو پاکستان نے گورنمنٹ لیول پہ کیا آپ کو کوئی سپورٹ ملی ہے اس پہ؟ دیکھیں، اس وقت آج بھی جو ہمارے ناروے میں موجود نمائندہ تھے جنگ اور جیو کی، میری ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ریسنٹلی جو ہونے والا ابھی جو اس وقت اولمپکس ہو رہا ہے فرانس میں، وہاں پر جس بچے نے 25واں نمبر حاصل کیا سوئمنگ کے میدان کے، تو انہوں نے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے اس کو کمپیئر کیا کہ کس طرح آپ 2.5 جو ہے وہ پاکستان کے اندر 2.5 کروڑ بچے جو آؤٹ آف اسکول ہیں، ان میں سے 23 لاکھ اسٹریٹ چلڈرن بچوں کے اندر میں سے آپ نے یہ 15 بچوں کا ٹیلنٹ اکٹھا کیا، تو کس طرح؟ دیکھیے، جب فیصلے سچائی کی بنیاد پہ کیے جائیں، جب فیصلے جو ہے نا وہ ایک میرٹ پہ کیے جائیں، کہتے ہیں میرٹ پہ کیے جائیں، اور اس کے اندر آپ کی یہ اس کا ایمبیشن نہ ہو، یہ آپ کے مقاصد نہ ہو کہ میرا کوئی رشتہ دار، میرا کوئی جاننے والا، میں کسی کو جو ہے نا وہ بائی پاس کر کے، کسی حقدار کا حق مار کے کسی ناحق کو اس کی جگہ پہ لے جاؤں، صرف ناروے کی سیر کروانے کا مقصد اگر میرا ہو، تو یقیناً پھر قوموں کی جو قسمت میں جو مقدر ہے نا، وہ ناکامی کے ساتھ لکھ دیے جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ کا مقصد پاکستان ہو، جب آپ کی سوچ پاکستان ہو، تو آپ کو لنڈی کوتل جانا پڑے، وزیرستان جانا پڑے، لیاری جانا پڑے، فیصل آباد، بکھر، ٹانک، ان تمام علاقوں سے جو بچے آج آئے ہیں جی ہماری اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم کی شکل میں،
تو یقیناً میں سمجھتا ہوں یہ گلدستہ بنانے کے لیے ہماری بہت بڑی محنت ہے. پروجیکٹ میدان 3 چیزوں میں کام کرتا ہے: رائٹ ٹو پلے، رائٹ ٹو آئیڈینٹی اینڈ رائٹ ٹو ایجوکیٹ. کہ یہ تینوں اس بچے کے بنیادی حق ہیں جو اس ریاست میں پیدا ہو گئے. پیدا ہونا اس کی غلطی نہیں ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان 3 چیزوں کا حقوق اس کے لیے دے. اس بچے کو تعلیم کے مواقع دے، اس کو کھیلنے کے مواقع دے، اور اس کو اس کی شناخت کا بنیادی حق دے. اچھا، یہاں پر میں آپ کو 2 باتیں عرض کروں. حکومت پاکستان سے بارہا ہم نے اپیلز کی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ناروے کپ سے قبل ہم نے کوئی 18 سے زائد چینلز کے اوپر جو ہے مختلف شو کو قوم کے بڑوں کے سامنے رکھا. پچھلے سال جب وہ فورن منسٹر تھے تو انہوں نے سپورٹ بھی. پرائم منسٹر صاحب نے ان بچوں کی سر پہ دفع شفقت رکھا. لیکن اب جس اسٹیج پہ ہم آج موجود ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں گورنمنٹ پاکستان نے اس دفعہ کامیاب جو ہمارا یوتھ پروگرام ہے اس کے ساتھ بھی اس کو انگیج کیا، اور ہمارا ایم او یو ہوا. یہ بچے آج اسی بینر کے تحت اسلام آباد سے اوسلو کا سفر کر کے یہاں پہنچے. لیکن ہم نے ان سے بھی ریکویسٹ کیا کہ یہ جو اخراجات ہیں، یہ ان بچوں کی ایک ریگولر سپورٹ ہے، وہ صرف اس ناروے کپ کی صورت میں نہیں. اگر آپ کو ایک ریگولر ٹیلنٹ چاہیے تو یقیناً آپ کو ریگولر ان بچوں کی سرپرستی کرنی ہوگی. 30 سے زائد اکیڈمیز ہیں جو اس وقت پروجیکٹ میدان کے تحت چل رہی ہیں. اب ان تمام اکیڈمیز پہ ہم ان بچوں کو تراشتے ہیں اور ان بچوں کے جو ہے مستقبل کے لیے، یہ بہتر مستقبل کے لیے کوشش کرتے ہیں اور ان کو یہاں پر لے کر آتے ہیں. جی بالکل. لاسٹ ایئر میں نے آپ کے ساتھ جو ٹائم اسپینڈ کیا اس پہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ یہاں پہ ناروے آئے، اور آپ نے ناروے آ کے بالکل وہ ایک کہتے ہیں کہ ناروے آ کے میرا مقصد انجوائے کرنا ہے، وہ بالکل نہیں تھا. آپ نے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر پل آپ نے ان بچوں کے لیے ہر کمیونٹی پہ، ہر فورم پہ، ہر لیول پہ پاکستانی کمیونٹی سے آپ نے کوشش کی کہ ہمیں کہیں سے کچھ فنڈنگ مل جائے تاکہ ہم ان بچوں پہ لگا سکیں. آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ان میں سے کچھ بچے ایسے ہیں جو جوتے بھی نہیں خرید سکتے. لاسٹ ٹائم آپ نے مجھے بتایا تھا، اور وہ یہاں پہ ایک اتنا اچھا ٹیلنٹ دکھا رہے ہیں. تو اب تک آپ نے جو مجھے بتایا کہ پرائم منسٹر آف جو پاکستان کے جو اس ٹائم پرائم منسٹر ہیں میاں شہباز شریف صاحب، وہ یوتھ کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں، لیپ ٹاپ تقسیم کرتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہماری وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی ایک ایم لے کے چل رہی ہیں یوتھ کو آگے لے کے، اور یوتھ کو ریپرزینٹیٹیو کہتی ہیں اپنے آپ کو. تو وہ ہمیں کچھ اس ٹائم سپورٹ کر رہی ہیں اس میں میدان کے پروجیکٹ میں. میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنی آواز کو ان تمام پلیٹ فارم کے ذریعے انہیں اقتدار پہ جو فائز لوگ ہیں، اس منصب پہ فائز لوگ ہیں، ان تک پہنچائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، ہم ایک ریگولر اس ٹیلنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور یہ ٹیلنٹ کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم قوم کے بچوں کو یہ امید دے سکیں. دیکھیں، یہ 10واں عالمی دورہ ہے. ہم قطر ورلڈ کپ میں دوسری پوزیشن حاصل کی، رشیا ورلڈ کپ میں دوسری پوزیشن حاصل کی، اسٹریٹ چائلڈ کا جو ورلڈ کپ ہوا برازیل میں، وہاں پر، اور 5ویں مرتبہ اس دفعہ ہم ناروے کپ میں آ رہے ہیں. اب مقصد صرف بتانے کا یہ کہ یہ تمام ٹیلنٹ کو عالمی، مقامی، قومی اور علاقائی سطح پر اجاگر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قوم کے بڑے اس پروجیکٹ کو، اور یہی وجہ ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں. اور حکومت پاکستان نے اسی ٹیم کو قومی اسٹریٹ چائلڈ ٹیم کا ہے. آپ نے بارہا پرائم منسٹر کی جو معاون خصوصی ہے ان کی پریس کانفرنس میں بھی سنا ہوگا. اس کے علاوہ پی ٹی وی پہ جو ان بچوں کا پروگرام ہوا اس پہ بھی آپ نے ان کے اعلان کو سنا ہوگا. لیکن اعلان ایک تو بہت خوش آئندہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اعلان کے ساتھ ساتھ ہمیں حقیقی طور پر ان بچوں کے لیے ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جن اقدامات کے اندر ان کے لیے سپورٹس کی اچھی ایکٹیویٹیز، ان کے علاقوں میں جو دور دراز گاؤں چکوک ہیں وہاں پر ان کی اکیڈمیز، اور اکیڈمی کے ہر بچہ جو فٹ بال لور ہے، جو کھیلوں کے فروغ کے لیے کام کرتے بڑے اچھے پلیئر ہیں. پاکستان میں کبڈی کا بڑا ایک رجحان ہے، دیہاتوں کی سطح پر، علاقائی سطح پر، تمام کھیلوں کے اندر جو ہے وہ آپ گیموں کو پروموٹ کر سکتے ہیں. اور میں ایک بات عرض کر دوں جو میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ جب آپ میدانوں کو آباد کرتے ہیں تو ہسپتال ویران ہو جاتے ہیں. کہ آپ کو یا ناروے میں اپنی ٹیم اور باقی آفیشلز کے لانے کے حوالے سے کچھ پرابلم بھی فیس کرنی پڑی ہیں ویزا پاسپورٹ کے حوالے سے؟ نہیں جی، یہ ایک بڑا زبردست جو ہے، آج ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، ہمارے یہاں پر جتنے بھی معاونین ہیں تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ابھی ہم سے پہلے آپ کے پروگرام سے پہلے جو ہے ڈاکٹر ٹینا کے حوالے سے بات بھی کر رہے تھے کہ جنہوں نے 2014 میں سب سے پہلے پاکستان کی کو یہاں لے کر آئی، اور انہوں نے پرائم منسٹر تھی جو اس وقت یہاں پر ناروے کی، ان سے اس پروجیکٹ کی اپروول لی کہ پاکستان میں ناروے کپ میں لے کر آئیں گے. بیسیکلی یہ ان کا ایک ایسا
جو تھا جس کو سپورٹ کیا مسلم ہینڈز نے. تو اس سال بھی پچھلے سال بھی جو پاکستان میں قائم نارویجین ایمبیسی ہے انہوں نے اس کام کو ازحد سراہا. بہت ہی مختصر اور قلیل مدت میں ہمارے تمام ڈاکومنٹس کو انہوں نے جو ہے وہ اسکروٹنائز کیا تاکہ وہ ان کے کسی بھی ایکٹ سے پاکستان کی بدنامی نہ ہو, پاکستان کا پازیٹیو چہرہ سامنے آیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جب پچھلی دفعہ پاکستان آئے تھے, ناروے آئے تھے, تو پاکستان یہاں پر ہائی رسک کنٹری میں شامل تھا. اور اب کی بار جب ہم آ رہے ہیں تو ناروے میں پاکستانی جو ہے وہ ہائی رسک کنٹری کی لسٹ میں شامل نہیں. اسٹیٹس سے نکل چکے ہیں جی ایمبیسی کی کوششوں کی وجہ سے. اچھا, اب ان ایمبیسی کی کوششوں اور کاوشوں میں یہی ایکٹیویٹیز ہیں جیسے پاکستان اسٹریٹ چائلڈ ٹیم کا پچھلے سال کا جو فائنل میچ ہے اس پہ جو رپورٹنگ ہوئی ہے, اس پہ جو بلاگز بنے نارویجین میڈیا نے بنائے, جو نارویجین میڈیا, نارویجین کمیونٹی اور نارویجین کی اتھارٹی نے پاکستان کے اس پازیٹیو کردار کو دیکھا, آپ اس کا اعتراف پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کو اس کا سہرا بھی جاتا ہے کہ ان بچوں نے بھی اس کے اندر ایک تھوڑا سا حصہ ملایا ہے تاکہ ایک پازیٹیو چہرہ پاکستان کا جائے کہ یہ بچے جو وہاں سے یہاں آتے ہیں یہ ایک سفیر امن ہے, یہ سفیر پاکستان ہے, یہ کھیلوں کے سفیر ہے, اور حقیقی طور پر یہاں پر کھیلنے کے مقصد, کھیلنے کے فروغ کے لیے آئے ہیں. اور عزت و احترام کے ساتھ جب یہ وطن واپس جائیں گے تو وہاں پر قوم کے بڑے اس امید کے ساتھ ہم جا رہے ہیں کہ وہ ان کی سرپرستی فرمائیں گے اور ان کے روشن مستقبل کی ضمانت دیں گے. جی, میں آپ کی تھوڑی سی بات میں ایڈیشن کرتا جاؤں گا کہ ایمبیسی آف پاکستان اور خصوصی طور پہ ایمبیسیڈر آف پاکستان جو میڈم سعدیہ الطاف قاضی ہیں انہوں نے بڑی بھرپور محنت کی ہے اس حوالے سے, اور پاکستان اس ہائی رسک لسٹ سے بڑی جلدی نکال دیا گیا ہے اور پاکستان کا ایک پازیٹیو چہرہ جو ہے وہ ناروے میں ابھر کے سامنے آیا ہے. آخر میں آپ نارویجین پاکستانی کمیونٹی سے کوئی اپیل, پیغام ان کے لیے؟ دو چیزیں جی, ہم نے دو اپیل کرنی ہے. ایک اپیل تو یہ ہے کہ دیکھیں ہم اسٹریٹ چائلڈ ایجنڈے پہ کام کریں. یہاں پر لوگوں کو سمجھانا ایک بہت ہی مشکل مرحلہ اس لیے ہے کہ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ عالمی اہداف مطابق 2.82 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. تو یہ اسٹریٹ چائلڈ ٹیم کا نام ہم نے نہیں دیا, یہ دنیا کا ایجنڈا ہے. اسٹریٹ چلڈرن دنیا کا اس وقت بڑا ہاٹ ٹاپک ہے کہ ان بچوں کی نگہداشت میں خیال رکھا جائے جو بچے اس وقت اسکولوں سے باہر ہیں, تعلیم سے دور ہیں. تو 23 لاکھ بچے یونیسیف کے اعداد و شمار کے مطابق اسٹریٹ چائلڈ کہلاتے ہیں. ہم نے ان کے لیے 2 کمپین لانچ کی. ایک رائٹ ٹو آئیڈینٹی کمپین ہے, 20 پاؤنڈ ہم نے اس کی قیمت رکھی ہے, اس کا ہم نے اسپانسرشپ کاسٹ رکھی ہے کہ آپ ایک 20 پاؤنڈ میں آپ ایک بچے کو آئیڈینٹی دلوانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ اس کے بے فارم, اس کا شناختی کارڈ بننے میں جو مسائل ہے پاکستان میں, اس کے بعد بنیادی اخراجات نہیں ہیں. وہ تھل کا, وہ سندھ کا بچہ بھی ہے, وہ لنڈی کوتل کا کے لیے. اور دوسرا ہماری کمپین ہے بیک ٹو اسکول, رائٹ ٹو ایجوکیشن. 7 پاؤنڈ 27 پاؤنڈ میں آپ ایک بچے کو اسکول, کسی بھی اسکول میں داخل کروانے کے لیے آپ مسلم ہینڈز کا, پروجیکٹ میدان کا ساتھ دے سکتے ہیں. یہ کوئی رقم نہیں ہے, پر منتھ اس کے اخراجات ہیں. 27 پاؤنڈ میں آپ ایک بچے کو ایک تعلیم دینے کے لیے مسلم ہینڈ کی سروسز کو استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ہم اور آپ مل کے ان بچوں کو کوئی ہنر دلوائیں, ان بچوں کو کوئی زندگی گزارنے کے ایسے ڈھنگ سکھائیں کہ ان کا گھرانہ, ان کا معاشرہ, ان کا پاکستان, ان کا محلہ جو ہے وہ بہتر ہوگا. تو یقیناً پورا پاکستان ایک بہتر تصویر پیش کرے گا. بہت شکریہ ریحان صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ کے لیے بہت سی نیک تمنائیں. اور اس کے ساتھ ہی نارویجین پاکستانی کمیونٹی سے جو اپیل آپ نے کی ہے, میری خواہش ہے, میں امید کرتا ہوں کہ وہ ضرور اس پہ آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے اور ہم جلد آپ کے ساتھ دوبارہ آپ کو ایک خوشخبری اور ایک مبارکبادی پیغام کے ساتھ, جب آپ میگا ویک ایونٹ انشاءاللہ جیت جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے.